وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ای شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ مشرکین تو جواب نہیں دیں گے، اگر وہ جواب دیں تو اللہ کو ماننا لازم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا لازم آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیجئے، قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ، یعنی سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے جس اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ بار بار مشرکین مطالبات کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، کوئی نشانی دکھا دی جائے، اور نوٹ فرمائیے کہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیجیے۔ نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں دعوت کے لیے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو بھی اصطلاحات، ٹرمنالوجیز اختیار کی گئی ہیں، ان سب کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ یہ تمام تر دعوت کا کام قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی بشارت دیجئے، خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی قرآن لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کیجئے، نظریات کی سطح پر، لوگوں کے عقائد کی درستگی کی سطح پر۔ اور سورہ قوف کی آخری آیت میں کہہ دیا گیا اے نبی لوگوں کو تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، لوگوں کو خبردار کیجئے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ تو یہ قرآن بیسک انسٹرومنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، کہ جس کے ذریعے سے انسانیت تک اب ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ نوٹ فرمائیے، فرمایا گیا کہ ومن بلغ، اور یہ قرآن کے ذریعے سے خبردار کیے جانے کا عمل اس حد تک ہے کہ جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے اور آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے، اس قرآن کی دعوت انسانیت تک پہنچائے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں اور جس تک یہ پہنچ جائے اسے بھی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اب یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے، مخاطب کو سوچنے پر مجبور کرنے کا انداز۔ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو؟ ذرا سوچو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے۔
قل لا اشہد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک وہ معبود واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ اب کچھ ذکر اہل کتاب کا آ رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے، ہم مکی صورت پڑھ رہے ہیں، لیکن مکے میں پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، یہ مرکزی شہر تھا پورے عرب کا، یہیں خانہ کعبہ بھی تھا، یہیں ان کے بڑے بڑے بت بھی رکھے ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے پورے عرب سے لوگ یہاں پر آتے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ظہور کے بعد لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا تو پورے عرب کے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی تھی کہ کسی شخص نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو مدینے والوں تک بھی یہ بات پہنچی، اور مدینے کے یہود تک بھی یہ بات پہنچ رہی تھی کہ ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے مکی صورتوں میں اہل کتاب کا ذکر بھی آتا ہے، اس سے کہ جب ان کے پاس یہ باتیں پہنچتی تھیں تو وہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں یہ آخری رسول تو نہیں ہیں جن کے آنے کی بشارات ہماری کتابوں میں ہیں۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے انہیں اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں بشارات تھیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے اور عالم تھے، پھر ایمان لے آئے، ان سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری کتابوں میں اتنی واضح بشارات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حالات کا علم ہے اللہ کی کتاب کی روشنی میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنی واضح نشانی آنے کے بعد بھی مان کر نہیں دے رہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں سے، این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اور اللہ کی خدائی میں شریک کیا کرتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا عذر اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے، واللہ اللہ کی قسم، ربنا، جو کہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ یہ ہے ان کی ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ جب جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا تو انسان کردار کی اس پستی تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے وہ اپنے آپ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے وہ ان سے کھو گئی ہیں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بات ہے جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا اس چیلنج کے ساتھ پیش کیا کہ اس کی کسی صورت کے جیسی کوئی صورت لا کے دکھا دو، تو مشرکین کے جو عوام تھے وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمارے جو بڑے سردار ہیں جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں یہ آگے بڑھ کر شاید قبول کر لیں گے، کچھ توقعات ان کو بھی تھی۔ ان سرداروں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جانتے بوجھتے انکار کر رہے تھے، لیکن وہ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف اس لیے کہ وہاں جائیں اور پھر انکار کر دیں کہ میاں کچھ یہ رکھا ہے اس کے اندر، اور اس اعتبار سے کچھ رعب قائم کرنے کی کوشش کریں اپنے عوام پر اور ان کو حق سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ہے کہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اسے سمجھ سکیں۔ جانتے بوجھتے جب جھٹلانے کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی حق سے دور فرما دیا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یہ حق نہیں سن سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
اس میں ایسا نہیں کہ اللہ بالجبر ان کو دور کر رہا ہے ایمان سے، نہیں، انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کی روش اختیار کر لی ہے، تو اب لاکھ ان کو سمجھا لیا جائے، یہ مان کر نہیں دیں گے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح انکار کرتے تھے۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود حق کا انکار کیا بلکہ دوسروں کے بھی حق کی طرف آنے میں رکاوٹ بن گئے۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ان کی بہت بڑی حسرت کا بیان ہو رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کہ تم دیکھو انہیں کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو پھر ہم تصدیق کر لیں گے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے۔ ایک مرتبہ موقع مل جائے تو ہم جھٹلائیں گے نہیں اور ایمان لے آئیں گے۔ یہ بہت بڑی حسرت ہے جو کئی مقامات پر قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ المؤمنون میں بھی الفاظ آئے ہیں، آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے، یہ مشرکین اور یہ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانے والے کہیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے اور ایک دفعہ مہلت عطا فرما دے، پھر اگر ہم ایسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قال افصحوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں رہو رسوا ہو کر اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ اللہ اس حسرت بھرے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حق قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اس سے پہلے جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اس اعتبار سے انسان کو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جو مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے، انسان اسی مہلت سے فائدہ اٹھا لے تو کامیاب، اور جھٹلائے اور اڑا رہے حق کی مخالفت پر تو اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے کچھ ان لوگوں کا جو آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی زندگی کے بعد موت نہیں، جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی ہمیں دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں۔ یہ ایک گروہ تھا اس معاشرے میں بھی جو سرے سے آخرت کا انکار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تبصرہ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ جو سچا بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس بات سے کو کسی کو بیکار پیدا کرے۔ تو زندگی ہے، یقیناً ہے اس دنیا کے بعد، اور پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے ہاں ہاں، وَرَبِّنَا، اور ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وہاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماننے کا فائدہ اس دنیا میں ہے، یہاں انسان مان لے تو کامیابی ہے۔ اب اگلا رکوع آ رہا ہے، رکوع نمبر 4 اس سورہ مبارکہ کا، اس میں مشرکین کے انجام کا ذکر ہے، کچھ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی مخالفت پر تسلی دی گئی ہے، اور اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم،
اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یذرون، آگاہ ہو جاؤ، برا ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا، بہت تیزی سے گزر جانے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگ کر آیا۔ یہ جو پانی لگ کر آئے دنیا کی زندگی، اور وہ نہ ختم ہونے والا سمندر وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ہاں ایک اعتبار سے نوٹ فرمائیے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے نتائج کا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ تو جہاں تک تو اس دنیا کی چمک دمک اور مال و اسباب کی بات ہے، کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں، لیکن ایک اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی اہم تر ہے، اور وہ یہ کہ مہلت عمل کرنے کی یہاں پر ہے۔ یہاں جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی کے مطابقت رکھتے ہوئے آخرت میں نتائج ملیں گے، اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں نتائج ملیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم ضرور جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو رنجیدہ کرتی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک وہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں بھی روایت ہے، ابو جہل نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، اسے کہ 40 برس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی، ان لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تسلی دے رہے کہ نبی ہمارے علم میں ہے جو بات آپ کو رنجیدہ کرتی ہے تو یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب مزید تسلی دی جا رہی ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو جس پر وہ جھٹلائے گئے ان لوگوں نے صبر کیا، اللہ کے رسول صبر کرتے رہے۔ وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیفیں دی گئیں اس پر وہ صبر کرتے رہے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے لیے ہماری مدد آ گئی۔ بالآخر اللہ رسولوں کی مدد فرماتا، جھٹلانے والوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رسولوں کی خبروں میں سے پہنچ چکا ہے، ان کے حالات آپ سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یوں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین کی بات کو بیان کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد رد کیا جا رہا ہے مشرکین کے اس مطالبے کا جو وہ کیا کرتے تھے ہمیں کوئی معجزات دکھا دیے جائیں، اور قرآن کو ناکافی سمجھ رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول سے خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رد کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے مطالبات کا۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اعراض کرنا آپ پر بھاری گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیجئے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئی۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور وہ حق ہی بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین مکہ، اور نوٹ فرمائی کہ مکی صورتوں میں انداز یہی ہوتا ہے اللہ کا کہ خطاب ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا تو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں اہل ایمان کو، یا نفی کی جاتی ہے مشرکین کے عقائد کی اور ان کو رد کیا جاتا ہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع فرما دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذباتی لوگوں میں سے مت ہو جائیے. اور اس کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن عطا فرما دیا ہے. یہ ہے اصل معجزہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے ذریعے سے ہدایت ملے گی. اب جو چاہے ہدایت حاصل کرنا اس قرآن کی طرف آئے، اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا ذکر جو اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں دی جائے گی. اب ان لوگوں کو اگر ماننا ہے تو قرآن کو مانے، اس کے ذریعے سے ہی ہدایت ملے گی، اس کے سوا نہیں. اور یہ جو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع فرما دیتا. اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے عقل و شعور انسان کو دیا، حق واضح کر دیا. اب خود فیصلہ کرو، حق کی طرف آنا چاہو گے حق کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کرو گے وہی راستہ تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى، اور جو مردہ ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. مراد ہے کہ جن کی روح زندہ ہے، جن کے دل میں حق کی تڑپ موجود ہے، وہ حق کو فوراً قبول کرتے ہیں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کی روح مردہ ہو چکی ہے، جو جانتے بوجھتے حق کی نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کو حق سے فائدہ اب نہیں ملے گا. لیکن بہرحال اللہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہاں اللہ کے ہاں جواب نہیں ہے کہ حق قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں کی جاتی. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل فرما دے. ولیکن اکثرہم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. یہ جو فرمائش معجزات کا مطالبہ ہو رہا ہے، یہ کسی بھی قوم کے لیے بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے. ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 115 میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے معجزات دے دیے جانے کے بعد بھی اگر لوگ نہ مانیں تو شدید ترین عذاب پھر اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ اگر ان کی فرمائشوں کے مطابق کوئی شے دے دی جائے اور پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے. تو فرمائشی معجزات کا نہ دیا جانا ہی ان کے ساتھ رحمت ہے. اور سب سے بڑی ہدایت دے دی گئی جو سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس کو قبول کرے تو ان کے لیے ہدایت ہے، ورنہ ناکامی ہی ناکامی ہے. فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور نہیں اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو، مگر یہ کہ ان میں بھی تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں. یعنی جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی انسانوں کی طرح اجتماعی نظام موجود ہے. چنانچہ چیونٹی کو دیکھیے، ایک طرف تو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنے سے 35 ٹائمز زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. چیونٹیوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمیونیکیشن کے سکلز عطا کیے ہیں. تحقیق بتاتی ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ اپنا جو بھی غذا کا سامان ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے اسٹاک ہاؤسز ہوتے ہیں. ان کے باقاعدہ بیمار چیونٹیوں کے علاج کرنے کے لیے ہاسپٹلز جیسا نظام موجود ہوتا ہے. یہ جدید ریسرچ ہمیں بتا رہی. شہد کی مکھی کو دیکھیے، سورہ النحل آیت 68 میں ذکر آئے گا کس طرح کا نظام اللہ نے شہد کی مکھیوں کو عطا فرمایا. ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، بے شمار اس کی سپرویژن میں مکھیاں شہد تیار کر رہی ہوتی ہیں. کس طرح وہ چھتے بناتی ہیں، کس طرح وہ پھلوں سے رس حاصل کرتی ہیں، اور پاکیزہ شہد ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو یہ پورا نظام ہے جو جانوروں کو بھی اللہ نے عطا فرمایا. فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی جمع کیے جائیں گے. یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کائنات میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، ان جانوروں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اگر غور کرے تو اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کے نظاروں پر غور و فکر کرے تو ایمان ان کو حاصل ہو جائے. ان نشانیوں پر جو 24 گھنٹے ان کے سامنے ہیں یہ غور نہیں کر رہے اور معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں. چپا چپا زمین کا، ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی قدرت کی گواہی انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے.
والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ یضلل، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ اللہ زبردستی کسی کو نہ تو گمراہ کرتا ہے نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا، بندہ جس طرف جانا چاہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13 کا حاصل یہ ہے کہ جو ہدایت کی طرف جانا چاہے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ سورہ الصف آیت نمبر 5 کا حاصل یہ ہے کہ جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ انہیں گمراہ فرما دیتا ہے۔ قل ارائیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ذرا مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اب یہ پھر سرچنگ کوئسچن کا انداز، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، جب مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ گے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ وہ اسی اللہ کو پکارتے ہیں۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اس تکلیف کو جس کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہتا ہے تو اسے دور فرما دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو انہیں جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ یہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت جو انسان میں ان بلٹ ہے۔ مشرکین مکہ بھی مشکلات میں گھر جاتے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 میں الفاظ ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی سمندر میں ہوتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ہے توحید جو انسان کی فطرت میں انبلٹ ہے۔ ہمارا بھی مشاہدہ ہے، جب سارے دنیاوی اسباب جواب دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر جب ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب ہمیں بھی کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ یہ اللہ کی معرفت انسان کی فطرت میں انبلٹ ہے، لیکن مطالبہ یہ ہے کہ پھر اسی کو ہر دم پکارو۔ یہ نہیں کہ مشکل میں گرفتار ہو گئے تو اللہ کو پکارو، مشکل میں بھی اسے پکارو، خوشحالی کے موقع پر بھی اسی کو پکارو۔ تو ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پس جس تکلیف کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور فرما دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو۔ اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کچھ دھمکیاں دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختی اور تکالیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کریں۔ یہ ہے اللہ کے قانون کے حوالے سے بڑی اہم بات جو یہاں بیان کی گئی۔ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، لیکن جب بھی رسولوں کو بھیجا جاتا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو تکالیف میں گرفتار کرتے تھے، کیونکہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 21 میں، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب یعنی قیامت کے آنے سے پہلے ہم ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سونامی کا طوفان ہو، یا امریکہ میں کیٹرینا اور ریٹا کے طوفان ہو، یا پاکستان میں زلزلوں کے آنے کا مسئلہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے۔ وہ قیامت برپا کر دینے پر قادر ہے، وہ انسانوں کو موت دینے پر قادر ہے، اور جن لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے ان کے لیے تو یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت عطا فرما دی۔ اب وہ رجوع کریں اللہ کے حضور، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں اس سے، تاکہ اللہ انہیں اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے
اور ان کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے شیطان نے ان کو آراستہ کر کے دکھا دیا۔ بجائے اس کے کہ دل نرم ہوتے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے، سچی توبہ کرتے، اور گناہوں میں آگے بڑھ گئے، شیطان نے گناہ اور مزین کر کے دکھا دیے۔ اس سے بڑی انسان کی بدنصیبی، اس سے بڑی انسان کی محرومی نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس کو سنبھلنے کا موقع دے اور انسان مزید شرارتوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، جاؤ عیش کر لو دنیا کے اندر چند دن کے لیے۔ اور لوگ سمجھتے تھے بڑے اچھے جا رہے ہیں، لیکن فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس سے خوش ہو گئے جو کچھ انہیں عطا کیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، بس اسی وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہ ہے بڑا خطرناک معاملہ جو کسی قوم کے ساتھ کیا جائے۔ جب وہ نافرمانی پر آ جائے قوم، تو اللہ خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قوم کے لوگ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے جا رہے ہیں، یہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اچانک اللہ پکڑ فرماتا ہے اور لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حضور رونے کی گڑگڑانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مہلت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، بس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ ظالموں کی پکڑ ہو جائے تو زمین سے فساد ختم ہو جاتا ہے، یہ ہے رحمت اللہ کی جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ظالموں کی پکڑ ہو اور جو لوگ بچا لیے جائیں، ان کے ساتھ بھی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے سنبھلنے کی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ قل ارائیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ذرا مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت سلب کر لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمائے؟ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، یہ دیکھنے کے لیے آنکھ کس نے دی ہے، یہ سننے کے لیے کان کس نے عطا فرمائے، یہ دھڑکتا ہوا دل تمہیں کس نے عطا فرمایا، یہ بے شمار نعمتیں کس نے عطا فرمائی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہو؟ یا اگر اللہ تم سے یہ واپس لے لے تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں عطا فرما سکے؟ اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصرفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم کیسے طرح طرح سے آیات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارائیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ذرا مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا اعلانیہ طور پر آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ کیا تم ڈرتے نہیں اللہ کی پکڑ سے کہ نافرمانیاں کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب اچانک آگے پکڑ لے؟ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ فمن آمن واصلح، پس جو ایمان لایا اور جس نے عمل کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد پھر ذکر ہو رہا ہے مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ نشانی دکھا دے، یہ کر کے دکھا دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میرا یہ اختیاری نہیں ہے، میں تو رسول ہوں اللہ کا اور اس کی وحی کا پابند ہوں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں نہیں کہتا
تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، بس کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ مراد یہ کہ دیکھو تم جب مجھ سے مطالبات کر رہے ہو تو میں نے دعویٰ کب کیا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھا سکتا ہوں، کچھ پیش کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اللہ کی وحی کا پابند ہوں، اللہ نے جو حکم مجھے عطا فرمایا اس پر عمل کرتا ہوں، تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ مطالبات کو پورا کرنا میرا کام نہیں، میں حق تم تک پہنچانے آیا ہوں، ایمان تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اس کو بڑھ کر آگے قبول کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اور فرمایا کہ یہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس کے پاس ایمان کی روشنی ہے، جس کے پاس اللہ کی وحی ہے وہ، اور دوسرا وہ شخص کہ جو گمراہی کے اندر ہے، جو نافرمانی پر اڑا ہوا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، بس کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اب 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں اہل ایمان سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ آپ خبردار کیجئے ان کو جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے، دوبارہ ذکر آیا، قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجئے۔ قرآن کو بیسک انسٹرومنٹ بنانا ہے دعوت کے لیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی مجلس میں تو بڑے غریب قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، یہ بلال، یہ صہیب، یہ خباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو ہم آپ کی محفل میں نہیں آ سکتے، یہ تو ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ یہ انہوں نے اپنے تکبر کا اظہار اس طریقے سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو تلقین ہے کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے طالب نہیں، اے نبی ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے اور انہیں اپنے سے دور مت کیجیے گا، یہ بے انصافی کی روش ہو جائے گی۔ اور یہ جو فرمائے کہ آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ نہیں ہے، مرادی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، لیکن ہدایت یہ دی گئی کہ ایمان والے ایمان والوں سے جڑے رہیں۔ ہمارے دین میں اللہ کی نگاہوں میں کسی کے اونچے ہونے کا معیار اور بنیاد مال و اسباب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں سے ہمیں اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ دنیا پرستوں کا معیار ہے کہ وہ مال کی بنیاد پر اونچ اور نیچ کے فرق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اللہ والوں کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر دیکھیں، جو متقی ہے اس سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل فرما دیا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟
یعنی جو غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایمان قبول کرنے کی توفیق مل گئی، اس کو اللہ نے ان متکبرین کے لیے، ان سرداروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کا ایک قول قرآن نے نقل کیا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 11 میں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر یہ بہتر ہوتا تو یہ غریب لوگ ہم پر سبقت نہ کر جاتے۔ یہ ہے ڈھٹائی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ہر دور میں یہ رہا، حق کو قبول کرنے والے عام طور پر معاشرے کے کمزور طبقات ہوتے ہیں، تو جو معاشرے کے بااثر طبقات ہوتے ہیں وہ اپنے تکبر کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز جو ان کے پاس سے کچھ اچھی ہوتی تو ہم پہلے سبقت کر جاتے ہیں۔ اس شے کو اللہ نے ان امراء کے لیے، ان بااثر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم اپنے دنیا کی دولت کے معیارات پر نظر رکھتے ہو یا اللہ نے جو تقویٰ کا معیار مقرر فرمایا اس پر نظر رکھتے ہو؟ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فرما دیجئے تم پر سلام ہو۔ اللہ کا التفات دیکھیے، ایک طرف مشرکین مکہ ہیں، ان غریب صحابہ کے اوپر لعن طعن کر رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ ہے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ میرے ایمان والے بندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہیے۔ کتنا التفات ہے اللہ کا۔ مزید فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما لیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ بے شک تم میں سے جو کوئی برائی کرے نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور عمل کو درست کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر کہ اب اگر انہوں نے حق قبول کیا تو پہلے گناہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جب تک نادانی میں گناہ ہو رہا تھا کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں کہ نادانی میں کوئی گناہ ہو جائے فیتوبون من قریب، اور بندہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ نے ایسی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمہ لازم کیا ہے۔ تو یہ بشارات دے دی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ گناہ گاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ حق نازل فرما رہا ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ کر قبول کر رہے ہیں تو ان کے دل کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا حق کا متلاشی ہونا ظاہر ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تکبر میں، تعصب میں مبتلا ہیں، حق آ رہا ہے لیکن وہ اس کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، تو مجرمین کا راستہ بھی اس حق کے آنے کے بعد واضح کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں حق قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر اور تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔